میں تصور امید فاؤنڈیشن اور ADLG ایسوسیشن فار ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ ان منتظمین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مدعو کیا، اور خاص کر اس اہم ایشو پہ جو کہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اس سے قبل چیف منسٹر بلوچستان اور دیگر معززین کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کا اپنا سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اور اس کو محدود صرف آئین کی حدود کے اندر کروں گا کہ جب بھی کوئی ریاست قیام پذیر ہوتی ہے تو اس کا ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ کرتی ہے، جیسے پاکستان کے اندر جس کو آئین پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ دستور ہے جس کے اندر پھر ریاست کی تعریف کی گئی ہے، وہ آرٹیکل 7 جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وفاقی حکومت کا مطلب پارلیمان جس میں سینٹ بھی ہے اور قومی اسمبلی بھی ہے، صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی ہے، اور تیسری جو اہم حکومت وہ لوکل گورنمنٹس ہیں۔ لوکل گورنمنٹس جس میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل اور اس کی جو یونین کونسل اور اس سے ریلیٹڈ دیگر جو کونسل ہیں وہ حکومتیں ہیں، اور پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، وہ 3 انہی حکومتوں پر مشتمل ہے۔ میں اس سے ساتھ ساتھ آگے چلتا جاؤں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے دستور کا آرٹیکل 140A اس بات کی آئینی ذمہ داری عائد کرتا ہے حکومت پاکستان پر کہ وہ لوکل باڈی کے قیام کو عمل پذیر میں لائے۔ عمل پذیر میں لانے کے بعد اس کو 4 اختیارات کی تفویض کرے۔ پہلا، اس کو سیاسی طور پہ مضبوط کرے گا، یعنی اس کے قیام عمل میں لائے گا سیاسی طور پر۔ اس کے بعد اس کا انتظامی اختیارات اس کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مالی اختیارات اس کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو اتھارٹی دی جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا۔ صوبہ بلوچستان میں سوائے کوئٹہ کے باقی تقریباً اضلاع میں یہ ضلعی حکومتوں کا اور مقامی حکومتوں کا جو قیام عمل میں بدریہ الیکشن آیا گیا ہے، اس کی جو سیاسی اس کے عمل تو مکمل ہوا، لیکن اس کے پاس نہ انتظامی اختیارات ہیں، نہ اس کے پاس مالی اختیارات ہیں، نہ اس کے پاس ایسے اختیارات ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکے، اور اس میں ٹیکس سے ریلیٹڈ اور میونسپل سروس سے ریلیٹڈ جو اس کو ایک آئینی ذمہ داری کی تھی وہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل آف پالیسی وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، جیسے میرے ساتھی نے یہاں ذکر کیا کہ آرٹیکل 32 وہ بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لوکل باڈیز کے انسٹیٹیوشن ہیں ان کی پروموشن بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان انسٹیٹیوشن کے لیے اس میں خواتین، وومن کے لیے، ورکر کے لیے اور کسان کی نمائندگی انتہائی ضروری ہے، لیکن ان تینوں جو ایلیمنٹس ہیں ان کی نمائندگی اس مؤثر انداز سے نہ ان کو اختیارات دیے گئے، نہ ان کی مؤثر طور پہ نمائندگی ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو آئین نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو لوکل باڈی کی دی گئی تھی، جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو، وہ ذمہ داریاں بجائے لوکل گورنمنٹ کے وہ صوبائی اسمبلی کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین کو ترقیاتی بجٹ جو ہے جس انداز سے دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بجٹ جو تھا وہ صوبہ بلوچستان کی تمام لوکل باڈیز کو دیا جانا چاہیے تھا، اور یہ آئین کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے اندر وہ ترقیاتی کام اس انداز سے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور دنیا میں بھی جو جمہوریت ہے اس کے 3 انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے ہے عوامی حکومت،
عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، عوامی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، اور یہ تینوں جو کام ہیں یہ عوام کے لیے، یہ لوکل باڈی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بین الاقوامی اور خاص کر مہذب دنیا میں جب اس کی آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو لوکل باڈی کا جو وہاں نظام ہے وہ مضبوط وہاں پر ملے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ پولیسنگ سسٹم اگر پولیس بھی ہے تو وہ ضلع کونسل کے ماتحت ہے۔ اگر میونسپل سروس ریلیٹڈ اور دوسرے ریلیٹڈ جو ہیں ہیلتھ سروسز ہے وہ بھی ضلع کونسل یا اسے میونسپل کمیٹی یا ان کے ذریعے ماتحت ہیں۔ اس تمام اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل یورپی ممالک میں کیا گیا ہے، اور اس مہذب دنیا کی ترقی بھی اسی لیے وہاں پر ہوئی ہے کہ انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چونکہ اختیارات کی تقسیم جو ہے یہ جنرل مشرف کے دور میں، بے شک ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ عامر تھا، لیکن اس کے دور میں یہ چیزیں کچھ ہوئی تھی جس سے کافی طور پہ نچلی سطح پر اختیارات جو ہے منتقل ہوئے تھے۔ عدم اختیارات کی وجہ سے یہ کونسلیں جو قیام یہی ہیں ان کو کوئی افادیت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ضلع کونسل کے یا میونسپل کمیٹی کے تمام ہمارے ناظمین یا یہ میئر صاحبان یا ضلع کونسل کے چیئرمین صاحبان، مالی طور پہ ان کو وہ پوزیشن حاصل نہیں ہے، نہ یہ اپنی کارکردگی کا وہاں پر کوئی اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن لوکل کونسل جو ہیں وہ سب سے زیادہ نزدیک انہی کا عوام سے رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اختیارات کا یہی ہے کہ اگر کسی کو محلے میں کوئی کام کا ضرورت پڑ جائے وہ سب سے پہلے اپنے کونسلر سے رجوع کرتا ہے۔ اگر کونسلر سے کام نہ ہو تو اس کے بعد اس سے نیکسٹ جو اس کا یونین کونسل کا چیئرمین ہے اس سے رجوع کرتا ہے، پھر ضلع کونسل سے رجوع کرتا ہے۔ تو ان کو اختیارات دینا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ان کو اختیارات دیے جائے تو سمجھا کہ آپ نے شراکت میں ان کو اپنے اقتدار کی شراکت میں ان کو حصے دار بنایا ہے۔ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہم اسٹیٹ کے ہم اس کے ذمہ دار ہم لوگ ذمہ دار اور منتخب نمائندے ہیں اور ہمارے اختیارات میں ہمیں شریک کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر چاروں صوبے میں اور خصوصاً بلوچستان میں یہ اختیارات کی تقسیم جو ہے یہ منجمد ہے، اختیارات نہیں دیے گئے اس میں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ صوبے کی موجودہ صورتحال جو ہے اور میں اور اس چیز کا ایک اور انکشاف کرتا چلوں، IMF کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی، وہاں بھی ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر آپ حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات یا فنانشل آپ مالی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو طاقت فراہم کی جائے، تو آپ کافی ساری باتیں جو ہیں اس میں کافی ساری جو باتیں ہیں خاص کر امن و امان کے حوالے سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور عام آدمی پھر محسوس کرے گا کہ میرا بھی اقتدار میں حصہ ہے، مجھے بھی اس سرزمین میں یہ اختیارات کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے چیف منسٹر صاحب کا میں اور یہ دوسری درخواست کرتا چلوں گا کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اپنے صوبے کا کم سے کم کریں، چونکہ صوبے کے جو موجودہ حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ امن و امان کی صورتحال اسی لیے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ نچلی سطح تک اختیارات دیں، یونین کونسل ذمہ دار ہوگی اپنے تمام معاملات کو دیکھنے کی، میونسپل کمیٹی ذمہ دار ہوگی اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اور ضلع کونسل جو ہے وہ اپنے ذمہ دار ہوگی اپنے ضلع کے اندر اگر اس کو یہ چاروں اختیارات دیے گئے، سیاسی، مالی، انتظامی اور اختیارات۔ شکریہ، مہربانی۔